السلام علیکم. سمی ابراہیم آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ مجھے کہتے ہیں اسامہ خواجہ. سمی صاحب، آپ دوستوں کے علم میں ہے کہ کچھ جو موجودہ وبا ہے اس کی وجہ سے بیمار ہیں. آپ دوستوں کی دعاؤں سے ریکوری ہو چکی ہے ان کی تقریباً، اور بہت جلدی انشاءاللہ وہ آپ سے ہم کلام دوبارہ بھی ہوں گے. پروفیسر غنی جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر صاحب، جو آپ نے پریڈکشنز کی تھی حالیہ وبا کے حوالے سے بھی، یہ تو بالکل درست نکلی. اور جو دوست کہہ رہے تھے کہ شاید ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہم نے تو وہ دیکھا کہ ساری دنیا میں تھلتھلی مچ گئی. جہاں یہ ستارے ایسے لگے ہوئے تھے، اور خاص طور پر یہ جنوری میں دسمبر 2019 اور جنوری 2020 میں انہوں نے آپس کا ان کا ملاپ ہونا تھا. اور اس ملاپ کی وجہ سے ہی میں کہا کرتا تھا کہ جب بھی جس وقت بھی جس زمانے میں بھی، آج سے 100 سال بعد اور بھی پہلے بہت دفعہ جب بھی یہ ملتے ہیں تو دنیا میں بہت بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، تباہی آتی ہے، ساری دنیا پریشان ہو جاتی ہے، بڑے بڑے سیاسی زلزلے آ جاتے ہیں، اور بھی دنیا میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں. تو جہاں تک سیاسی تبدیلیوں کا تعلق ہے وہ تو آگے آنے والی ہیں. 20 دسمبر کو جن ستاروں کا ملاپ ہونے والا ہے، ان کو ویسے عموماً سارے دنیا میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں، سیاسی تبدیلیاں سارے دنیا کو کور کر لیتی ہیں. لیکن فی الحال کرونا کا جو مسئلہ ہے اس میں کیا ہم زد میں آئے ہوئے ہیں. جی تو یہ وبا تو ابھی ایسا چلے گی. اور مجھے اب پلانٹ جو ہے ان کی رفتار میں 1.5 مہینے سے کمی آئی ہوئی ہے. ان کی رفتار میں سست روی آئی ہوئی ہے، وہ اتنا تیز نہیں چل رہے. 30 ستمبر کے بعد یہ جو بڑے بڑے ستارے ہیں جو سست روی کا شکار ہو گئے ہیں وہ پھر چلنا شروع ہو جائیں گے. تو 30 ستمبر کے بعد کرونا ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو وہ بڑا زور پکڑے گا، اور دنیا میں پھر ایک بہت بڑی تبدیلی کا سامان جو ہے، جس کی کچھ آثار شاید نظر آ رہے ہوں، کچھ آثار بعد میں نظر آ جائیں گے، کچھ آثار ابھی جولائی میں نظر آئیں گے. وہ جو جولائی میں آثار نظر آنے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ زول ستارہ جو ہے 21 مارچ کے بعد وہ چھوڑ گیا تھا باقی 2 ستاروں کو. تو اس کے چھوڑنے کی وجہ سے حالات میں کچھ نہ کچھ اتار چڑھاؤ آنا شروع ہو گیا تھا. لیکن 2 جولائی کو زول جو ہے وہ پھر انہی کے ساتھ ملنے والا ہے، ان 2 بڑے ستاروں کے ساتھ. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 جولائی کے بعد یہ کام مزید دوبارہ سے وہ ستارہ پھر ادھر ہی جا رہا ہے جہاں وہ جنوری میں تھا. تو جنوری میں زول، مشتری اور پلوٹو مل گئے تھے آپس میں. اب 2 جولائی کو زول ستارہ پھر جدی میں چلا جائے گا، اور جدی میں جانے کے بعد ان کے قریب ہو جائے گا پھر 15، 16، 17 جولائی کے لگ بھگ. تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر وہی ٹینشن آنے والی ہے. اس شکل میں کرونا کی شکل میں نہ آئے، کسی اور شکل میں آئے گی، لیکن وہ ٹینشن تو آنے والی ہے دنیا میں. اور سیاسی حالات بھی دنیا کے جو ہیں میں اسی طرف آپ سے اب پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ روس کسی ملک پہ کرے گا. تو اس وقت اگر ہم عالمی منظرنامے پہ دیکھیں تو کئی جگہوں پہ جو ہے نا وہ پراکسی وار ابھی بھی چل رہی ہے. چاہے لیبیا میں اس وقت دوبارہ سے ماحول گرم ہو رہا ہے. جو آپ نے روس کا ذکر کیا وہ مجھے پلانٹ کے مطابق جو آگے تبدیلیاں آنے والی ہیں، جو بڑے واقعات آنے والے ہیں، روس کی اہمیت جو ہے 20 دسمبر کے بعد بڑھ جائے گی. صحیح. ابھی تو وہ پراکسی وار میں سارا ڈرامہ ہو رہا ہے، انوالو ہے پراکسی میں، سارا مسئلہ ہے اندر ہی اندر سب کچھ یہ ہو رہا ہے. اور یہ دنیا میں کشیدگی جو ہے کئی ملکوں کے درمیان ہے. اب سب سے زیادہ جو خطرناک ستارے ہیں وہ بھارت کے ہیں، کیونکہ یہ جو ستارے ملنے والے ہیں یہ بھارت کے گھر ملیں گے. اور تو بھارت کی زیادہ اس میں پہلے بھی کہتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ بھارت کے گھر سب کچھ ہے، بھارت کا زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 مہینے سے وہ مسئلہ بھارت کے سامنے آ گیا. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ آپ نے بہت عرصہ پہلے یہ بتا دیا تھا کہ بھارت کے ساتھ بڑے مسائل ہونے جا رہے ہیں، اور جو بھی لداخ میں جو کچھ انہیں کے گھر ہے، یہ سارے جو بھی پلانٹ ملنے والے ہیں اس کے گھر میں ملنے والے ہیں.
ابھی یہ جو زول جا رہا ہے 2 جولائی کو جدی میں جا رہا ہے، ٹھیک، اور ادھر جو ہے سورج ہوگا سرطان میں 20 جولائی تک. تو یہ سورج جو ہے زول سے، پلوٹو سے، مشتری سے مقابلہ کرے گا اور بھارت کے گھر کرے گا. تو بھارت کے لیے تو بہت بڑی کشیدگی آ رہی ہے اگلے 20 دنوں میں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اگلے 15-20 دن ہیں، اگلے 2-3 ہفتے ہیں، ان میں یہ جو چائنا کے یہ ساتھ کشیدگی معاملہ ہے، ہاں جی یہ بڑھے گی. اور میں بھارت کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ اس کے گھر ہے جدی برج میں ہی موجود ہے، اور بھارت کا جو برج ہے وہ جدی ہے. یہ تینوں پلانٹ بھارت کے اپنے خانے میں مل رہے ہیں، اور یہ جو اگلا مہینہ آ رہا ہے سورج کا ان سے مقابلہ ہوگا، تینوں سے، زول سے، مشتری سے اور پلوٹو سے ان کا مقابلہ ہوگا. اور مقابلے کی وجہ سے بھارت میں مزید کشیدگی بڑھنے والی ہے، مزید الجھنیں آنے والی ہے، مزید پرابلم سامنے آ رہے ہیں. اب چونکہ ان پلانٹ کا بھارت کے تو اپنے خانے میں ہے، جہاں تک ہمارا تعلق ہے جی ان پلانٹ کی وجہ سے یہ خطرہ یہ ہے ہم کہیں نہ کہیں بیچ میں نہ آ جائیں، ٹھیک. انوالو نہ ہو جائیں. تو یہ ہماری جو صاحبان اقتدار ہیں ان کو بہت زیادہ سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ کہیں ہم بیچ میں نہ آ جائیں. کیوں؟ لگتا یہ ہے کہ اگر آپ نے زیادہ سیاسی بصیرے سے کام نہ لیا جی تو آگے چل کر ہمارے لیے بڑی خرابی آنے والی ہے. لیکن پروفیسر صاحب کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت موجودہ صورتحال چل رہی ہے، بھارت ایک مختلف موضوع پہ اس وقت اندرونی وہاں پہ اس وقت کچھ مسائل چل رہے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ستارے اس کے ایسے ہی لگے ہوئے ہیں، اس کے 3 ستارے اس کے خلاف ہیں، تو 3 محاذ تو بنے گے. جی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور بھارت کے ساتھ کوئی محاذ کھول کے تو کوئی اس میں کامیابی حاصل کی جا وہ سکتی. لوگ تو کہہ رہے ہیں نا جی اپنی سیاسی جو ان کو سیاسی سوجھ بوجھ ہے. میں چونکہ اسٹرالوجر ہوں، مجھے اپنی زبان میں بات کرنی چاہیے کہ ستارے کیا کہہ رہے ہیں. ستارے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت الجھے ہوئے ہیں، مزید الجھنیں بڑھ رہی ہیں، اور ہمارے ہاں بھی اگر سیاستدانوں نے سیاسی بصیرے سے کام نہ لیا، سیاسی سوجھ بوجھ سے کام نہ لیا، اگر ہمارے ہاں بھی یہ خلفشاری رہی ٹھیک. تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ان غلطیوں کا سزا ملے اور پھر کہیں ہم بھی نہ بیچ میں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انتہائی احتیاط سے کام لینا بہت زیادہ احتیاط سے، کیونکہ ہم بھی تو انوالو ہونے والے ہیں. لگتا ہے نا کہ ہماری غلطیاں اتنی ہیں، جو کچھ ہم نے کیا ہوا ہے اس کی سزا تو ملے گی. اچھا تھوڑا سا ملکی صورتحال کی طرف آتے ہیں. آپ نے مجھے یاد ہے کہ کہا تھا کہ یہ جو جون کا مڈ ہے اس کے بعد سے کچھ حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا. ابھی بالکل ہونے والا ہے، اور یہ 29 جون سے اختلاف میں یہ اضافہ ہونا تھا، اختلاف میں اپوزیشن کے ساتھ. جی یا حکومت کو ایک اپنی بھی مشکلات دنیاوی اندرونی سطح پہ بہت ساری مشکلات دیکھیں، اور اگر آپ پوری دنیا کی سیاست کے حوالے سے دیکھیں، ہر ملک انوالو ہوتا ہے. جی تو پاکستان کے لیے بڑی سوجھ بوجھ کا وقت ہے، سوچ سمجھ کا وقت ہے، نہایت گہرائی سے سوچنا ہوگا. ورنہ ستارے کے جو کچھ مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں، میرے منہ میں خاک ستارے یہ نظر آ رہے ہیں کہ اگر ہم نے سوچ سمجھ سے کام نہ لیا تو پاکستان کو بہت بڑی سزا ملنے والی ہے. یہ تو ایک بڑی خبر ہے. اور لیکن تھوڑا سا بعض اوقات بہت سارے آپ کے جو چاہنے والے ہیں، جو فینز ہیں یا جو آپ کو سنتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پروفیسر صاحب کوئی اچھی خبر دے دیں، کوئی ایسی بات بتائیں کہ جو خوشخبری ہو. جی میں ان سے زیادہ یہ خواہش رکھتا ہوں. جی مجھے پاکستان سے اتنی محبت ہے جس طرح کہ کسی کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے. بالکل سبھی یہ جو ملک ہے یہ ہماری ماں ہے. ایسے تو ہی مجھے اتنی محبت ہے جتنی ماں سے ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے. بے شک. تو ماں کے بارے میں کبھی برا کہہ سکتا ہے؟ بالکل نہیں. تو میں کیا سوچ سکتا ہوں پاکستان کے بارے میں. لیکن جی میں اسٹرالوجر ہوں، میں نے پلانٹ دیکھنی ہے، میں نے آگے سیاروں کی چال دیکھنی ہے، میں نے سیاروں کی رفتار دیکھنی ہے، آگے کون کون سے اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان کی جو رفتار ہے، چال ہے، ان کے کیا اثرات مرتب ہونے والے ہیں. میں نے اس کے مطابق لوگوں کو بتانا ہوتا ہے. حالانکہ جب میں بتاتا ہوں مجھے بصیرت ایک پاکستانی کی بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن بصیرت ایک اسٹرالوجر کے مجھے دیانتداری سے کام لینا چاہیے، اور جو صورتحال ہے مجھے لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے. مجھے فون آتے ہیں، لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، لیکن میں کس طرح خواہ مخواہ بالکل صورتحال کو ویسے ہی بددیانتی سے کام لے کر لوگوں کو
یا اپنے پاکستانی بھائیوں کو خوش کرتا رہوں. میری خواہش ہے، میرا یہ بھی ایمان ہے کہ اگر ہم سارے پاکستانی مل کر اللہ کے حضور بیٹھ جائیں تو اللہ ہماری مدد کرے گا. میری یہ بھی خواہش ہے، میرا ایمان ہے. لیکن جو کچھ ستارے کہہ رہے ہیں وہ میں نے بتا دیا ہے کہ بڑا برا وقت ہے. بہت اچھی طرح سوچ سمجھ کے کام لینا ہوگا. اوپر سے مشکل یہ آن پڑی ہے کہ یہ جو برا وقت آنے والا ہے پوری دنیا کو لپیٹ میں لینے والا ہے، اور خاص طور پر 20 دسمبر کے بعد لپیٹ میں لینے والا ہے. اب بھی اس کے آثار شروع ہو چکے ہیں. دنیا میں بڑی بڑی قومیں ایک دوسرے کے ساتھ لگ گئی ہیں، اور کوئی پراکسی سے لڑ رہا ہے، کوئی آمنے سامنے لڑ رہا ہے. یہ سارا ڈرامہ شروع ہو چکا ہے. لیکن اس کا جو صحیح زور ہے وہ 20 دسمبر سے شروع ہوگا. تو میں موجودہ وقت کے اس لحاظ سے یہ آپ سے، اپنے پاکستانی عوام سے، بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، بہت زیادہ کرنا چاہیے، خیرات دینی چاہیے، تاکہ یہ جو وقت آ رہا ہے یہ ہمارے اوپر سے گزر جائے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری حکومت کے لیے بڑا برا وقت آ رہا ہے. اچھا، اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو اس وقت اپوزیشن ہے، یہ کچھ اپوزیشن کے رہنما ہیں، انہوں نے بڑا کھل کے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جو موجودہ خاص کر وزیر اعظم ہیں یا موجودہ جو حکومت ہے، اس کے ایک تو اندرونی اختلافات جو کہ خود انہی کے وزراء کے بیانات سے جو اب ثابت بھی ہو چکی ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ طاقتور اداروں کے ساتھ، کچھ طاقتور شخصیات کے ساتھ جو حکومت کے پہلے جو جس طرح اچھے تعلقات تھے اب وہ نہیں رہے، اور اب جو ہے نا شاید وہ نہیں، یہ رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں. جو چیز سامنے آ رہی ہے بسیط اسٹرالوجر کے جی کہ 1 جولائی سے لے کر 10 جنوری تک بہت زیادہ مخالفت آ رہی ہے عمران صاحب کو، اور 15 ستمبر سے لے کر 15 نومبر تک تو اس سے بھی زیادہ مخالفت آئے گی. صحیح. ایسی مخالفت جس سے آدمی جھنجھلا جاتا ہے کہ اس کا علاج کیا کیا جائے. اور یہ صورتحال پلانٹ کے مطابق بنی پڑی ہے، اور یہ ابھی 1 جولائی سے آہستہ آہستہ آثار تو اب بھی ہیں، لیکن یہ زیادہ سامنے آنے والی ہے 1 جولائی کے بعد. اور عمران صاحب کو بہت سخت مخالفت کا سامنا ہے. اتنی آج تک ان کی مخالفت نہیں ہوئی. ان کا وہ ستارہ جو انہیں ہمیشہ لیے پھرتا ہے، جس سے وہ اڑتے ہیں، جس سے وہ بہت کامیاب اور اسپورٹس مین بنے، جو کچھ بھی آج تک اس طرح وجہ وہ اس طرح ان کے خلاف آ گئے. ٹھیک ٹھیک. تو جب اپنے خلاف ہو جائیں تو پھر مشکلات کافی بڑھ جاتی ہیں. تو پھر دیکھ لیجئے پھر کیا ہوتا ہے. اور یہ زندگی میں ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی ایسا وقت ہوتا ہے جب اس کا اپنے ستارہ اس کا مخالف ہو جاتا ہے. اور انسان زندگی میں کئی اتار چڑھو دیکھتا ہے، اس طرح ساری دنیا دیکھتی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ان کے قریبی دوست ہیں وزیر اعظم عمران خان کے، وہ بھی اس وقت ان کے ساتھ ایک جو یہ تو میں 5-6 پچھلے پروگراموں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں. ابھی مارچ میں دھوکہ دیا ہے، یہ جو مارچ گزرا ہے پیچھے گزر چکا ہے، دھوکہ دیا ہے. تو ابھی دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ ان کا ستارہ ایک ایسا لگا ہوا ہے کہ جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں دے آر ناٹ سنسیئر، وہ مخلص نہیں ہیں ان کے ساتھ. ان کو اچھی طرح آنکھیں کھولنی چاہیے، اچھی طرح ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو ساتھ ملے ہوئے ہیں اور مل کر نقصان پہنچا رہے ہیں. ان کی مخالفت آ رہی ہے، بہت بری طرح مخالفت آ رہی ہے. عمران صاحب کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، پوری جرأت، ہمت، حوصلہ، سیاسی بصیرت کے ساتھ، تجربے کے ساتھ کام کرنا ہوگا اور اس اپوزیشن کو سنبھالنا ہوگا. کیا وہ ان مشکلات سے نکل جائیں گے جو سب سے اہم سوال ہے؟ بصیرت ایک پاکستان کے نہیں چاہتا کہ ہمارے حالات آئے دن روز خراب ہوتے رہے، حکومتیں بدلتی رہے، لیکن وقت سخت ہے. یہ جو آنے والا وقت ہے پوری قوم کو مل کے مقابلہ کرنا ہوگا اس کا. ہاں جی، یہ وقت بہت سخت ہے. آخر میں دو مختصر 15 ستمبر سے لے کر 15 نومبر تک بہت سخت ہے. دو مختصر سوال. اپوزیشن میں اس وقت 2 بڑی پارٹیز پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے. وہ دونوں کے جو رہنما ہیں وہ اس وقت ایک ایسا بیانیہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ ہی عرصے میں یہ لوگ ریپلیس کر لیں گے. مثلا بلاول بھٹو صاحب، تھوڑا سا ان کے جو اگلا فیوچر ہے اس پہ تھوڑی سی. بلاول بھٹو کو تو جو پیدائشی ستارے ہیں جو مجھے اچھی طرح یاد ہیں جی، ان کی تاریخ پیدائش اور ہاراسکوپ میرے ذہن میں، ان کو اقتدار نہیں ملے گا. پھر ماضی دوسرا یہ ہے کہ یہ جو حضرت ہیں نواز اپنا شہباز شریف، ان کے بھی ستارے اتنے خراب آ رہے ہیں جتنے کہ عمران صاحب کے ہیں. تو یہی بیچ میں ایک ایسی اس پورے اندھیرے میں ایک سرخ ایک سفید لائن سی نظر آتی ہے مجھے
کہ اپوزیشن کے 20 ستارے خراب ہیں، شہباز صاحب کے بہت ستارے خراب ہیں، وہ اللہ جانے کس اس میں جھمیلے میں یا کس دلدل میں پھنسنے والے ہیں، ان کے ستارے تو بہت خراب ہیں، اسی طرح عمران صاحب کے خراب ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک میں ہو کیا ہونے والا ہے؟ جی بالکل، جو سب سے اہم تو سوال ہے۔ اس کا میرے پاس تو یہی جواب ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اتحاد پیدا کرنا چاہیے، ہمیں صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہمیں پچھتانا پڑے، اور اگر ہم نہ سمجھیں تو بہت بری صورتحال ہمارے لیے ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائیں، اللہ ہم پر رحم فرمائیں، اللہ ہم پر رحم فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ دوستو ہماری طرف سے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ انشاءاللہ۔